اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔ پیام کربلا کے عنوان پر آج نویں مجلس اپنی شہزادی سید طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت اقدس میں پیش کر رہی ہوں۔ شروع کروں گی کلام پاک کی مشہور آیات کے ترجمے سے۔ فرمایا خداوند عالم نے، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ بلا شبہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور دیکھو، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ ہاں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر خداوند عالم فرما رہا ہے، ہاں ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور جان و مال کے نقصان سے۔ بس خوشخبری سنا دو صابرین کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہی لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں۔ ان پر صلات ہے اور رحمت ہے اپنے رب کی طرف سے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ناظرین محترم، خداوند عالم کی طرف سے بڑا عظیم پیغام آ رہا ہے کہ صاحبان ایمان کے لیے زندگی کا تصور کیا ہوتا ہے، زندگی کی قدریں کیا ہوتی ہیں، ان کا عمل کیسا ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں عرض کروں کہ خداوند عالم جو ہمیں ان حقائق کی خبر دے رہا ہے، تو ان کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کا مطمع نظر دنیاوی زندگی ہوتی ہے، جو دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جو اس کائنات کے پیچھے خالق کائنات کے نور کو نہیں دیکھ سکتے، ان کی زندگی کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں۔ اور جنہیں اس کائنات کے پرے بھی خالق کائنات کی روشنی نظر آتی ہے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو نور السماوات والارض ہے، جو آسمانوں کا بھی نور ہے اور جو زمین کا بھی نور ہے۔ ان کے لیے زندگی کی ترجیحات، زندگی کے مقاصد، ان میں ایک بڑا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ انقلاب جو ایمان کا ثمر ہوتا ہے، جو ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، خداوند عالم یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہاری طاقت کے ہم نے دو بڑے ذریعے پیدا کیے ہیں۔ تم مدد حاصل کرو، اپنے آپ کو طاقتور بناتے رہو، اپنے آپ کو مضبوط بناتے رہو۔ کن دو ذرائع سے؟ ایک صبر کا ذریعہ ہے، ایک صلات کا ذریعہ ہے۔ مفسرین قرآن نے کہا
کہ طاقت حاصل کرنے کے کچھ ہمارے بیرونی ذریعے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اندرونی ذریعے ہوتے ہیں۔ اندرونی ذریعہ صبر کا ہے اور بیرونی ذریعہ صلاۃ کا ہے، نماز۔ اس سے تم طاقت حاصل کرو، اور پھر اس سے بڑی طاقت کیا ہو سکتی ہے جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق ہمارے ساتھ ساتھ ہے، بلا شبہ خدا صابرین کے ساتھ ہے۔ اور پھر جو طاقت حاصل ہوتی ہے، جو استحکام حاصل ہوتا ہے انسان کو صبر سے اور نماز سے طاقت حاصل کرنے کے بعد، وہ طاقت لامتناہی ہوتی ہے، وہ طاقت ناقابل شکست ہوتی ہے۔ اور دیکھیے، ویسے تو ظاہر ہے کہ ہر نفس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہر نفس کے لیے موت مقدر ہے، لیکن یہ طاقت ایسی ہے جسے صبر کی اور نماز کی طاقت حاصل ہو جائے۔ یہ طاقت ایسی ہے کہ خداوند عالم نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، کہ پھر یہ فانی زندگی جاویداں میں بدل جاتی ہے۔ ہاں، ہم ان کا ان مادی آنکھوں سے شعور نہیں رکھتے، ہم اپنی بڑی محدود عقل کے ساتھ اس زندگی جاویداں کا شعور نہیں رکھتے، لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے وہ مردہ نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جن کا مطمع نظر دنیا ہوتی ہے، جو طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، فوجوں کو سمجھتے ہیں، ہتھیاروں کو سمجھتے ہیں، دولت کو سمجھتے ہیں، جو طاقت کے ان ذریعوں پر بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ زندگی میں ہی مردہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں میں کلام پاک کے الفاظ میں بتانا چاہوں گی کہ کلام پاک نے زندگی اور موت کے ہمیں کیا معنی بتائے ہیں۔ تو اب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ایک زندگی کا مفہوم وہ ہے جو ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو صبر اور صلاۃ سے حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جان دینے کے بعد بھی، یعنی جب نفس کی آمد و شد بند ہو جائے اس کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اور پھر ایک وہ زندگی ہوتی ہے کہ جو محض دنیا کے لیے زندہ ہیں، جنہیں ظاہر ہے جن کا رخ دنیا کی طرف ہوتا ہے، تو اس کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ اور وہ شخص جو مردہ تھا اسے ہم نے زندہ کیا۔ یعنی یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی جس کے ظاہر ہے کہ جس کا نظر محض دنیا تک جاتی ہے، محض مخلوق تک جاتی ہے، جب اسے ایمان کی روشنی عطا ہوتی ہے، جب اسے ایمان کی حرارت عطا ہوتی ہے، تو خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا۔ یہ زندگی ایمان کی زندگی ہے۔ اور پھر کہا اور ہم اسے ایسا نور عطا کرتے ہیں جس کی روشنی میں وہ چلتا پھرتا ہے۔ وہ بھلا ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو ظلمت میں ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ تو اب دیکھیے، ایمان کی پہلی خصوصیت یہ بتائی کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے مردہ دلوں میں زندگی پیدا ہو جائے، اور پھر جب یہ زندگی پیدا ہوتی ہے تو خداوند عالم ایک نور عطا کرتا ہے، ایک نور جس کی روشنی میں یہ چلتا پھرتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، میں ذرا نور کی وضاحت کروں تھوڑی سی، کہ اس نور کا کیا مطلب ہے کہ جس کی روشنی میں انسان چلتا پھرتا ہے۔ تو اب یہاں پر جناب رسالت مآب کی ایک بہت خوبصورت حدیث کا حوالہ دوں گی کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ گویا مومن کو خداوند عالم ایک بصیرت ایمانی عطا کرتا ہے، اور جب وہ بصیرت ایمانی اسے عطا ہوتی ہے تو پھر موت و حیات کے، اچھائی اور برائی کے، پھر اس کے مفہوم بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر یہ حیات ایمانی، اس میں خواہ ہماری اس مادی زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جائے، لیکن پھر بھی انسان
اس بصیرت ایمانی کی روشنی میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی کی فنا نہیں، زندگی کی فنا نہیں بلکہ بقائے دوام کی منزل ہے، یہ حیات جاویدانی کی منزل ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پہ، یہ بھی سورہ انعام کی آیت تھی، اب دوسری آیت جو میں بیان کروں گی وہ بھی سورہ انعام کی ہے، کہ خداوند عالم نے کہا کہ اے رسول تمہاری دعوت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سننے والے کان رکھتے ہیں، جو سننے والے کان رکھتے ہیں، اور مردے تو اسی دن رجوع کریں گے جب قیامت ہوگی۔ گویا اب یہاں پہ دیکھیے کہ حیات اور موت کے کیا معنی خداوند عالم نے بتائے، کہ جو اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، جو اللہ کے پیغام پر ایمان لاتے ہیں، جس آیت سے ہم نے شروع کیا تھا وہ بھی سورہ انفال کی آیت تھی کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، اس لیے کہ وہ ایسی چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں جو زندہ کرنے والی ہے۔ تو اب یہی پھر اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تمہاری دعوت قبول کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو سننے والے کان رکھتے ہیں۔ اور مردہ کن کو کہا گیا؟ مردہ وہ ہیں کہ جو لوگ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو خدا اور اس کے رسول کی دعوت کو سننے سے معذور ہوتے ہیں، جو خدا اور اس کے رسول کی دعوت کو سن نہیں سکتے یا سننا نہیں چاہتے۔ تو اب یہاں پر آ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی روشنی کی نظر میں، بصیرت ایمانی کی روشنی میں حیات و موت کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، انسان کی طاقت اور کمزوری کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ جو دنیاوی ساز و سامان پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، جو صبر اور صلات کا سہارا لیتے ہیں وہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ پھر خوف اور بھوک اور جان و مال کا نقصان کوئی بھی چیز انہیں کمزور نہیں کر سکتی۔ یہ ہے وہ طاقت کہ جو خداوند عالم ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو صبر سے اور نماز سے ظاہر ہے کہ سہارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر پھر اب ایمان کی روشنی میں، یا میں عرض کروں بصیرت ایمانی کی روشنی میں، ہم تجزیہ کریں کہ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے۔ اب دیکھیے ہم دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خوف میں مبتلا ہو گئے تو اس سے بڑی ابتلا کوئی نہیں، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ ہم اگر بھوک میں مبتلا ہوں، جان و مال کے نقصان میں مبتلا ہوں تو بس ہم سوچتے ہیں زندگی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یا یہ اتنا بڑا خسارہ ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس سے ہم ظاہر کہ جو ہمارے اندر سے کھڑے ہونے کی طاقت چھین لیتا ہے، کہ جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے صبر سے اور نماز سے سہارا حاصل کیا وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ہماری آزمائش ہے، خداوند عالم آزما رہا ہے ہمیں، اور کس لیے آزماتا ہے؟ دیکھیے آزمائشیں اور امتحان انسان کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی امتحانوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرتبے بلند ہوں۔ ظاہر ہے امتحان تکلیف دہ ہوتے ہیں، محنت طلب ہوتے ہیں، انسان کے راحت و سکون کو غارت کر دیتے ہیں، لیکن امتحان کو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے تاکہ اس کے مرتبے بلند ہوتے چلے جائیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا امتحان ہے اور ہم تو اسی کے لیے ہیں، یہ زندگی ہماری اسی کے لیے ہے اور اسی طرف ہم رجوع کیے ہوئے ہیں، ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر اندازہ کریں کہ ایک وہ انسان جن کا مطبع نظر دنیا ہوتی ہے یا دنیا دار انسان، اور ایک صاحب ایمان انسان میں کتنا فرق ہوتا ہے، کہ وہ
جو صاحب ایمان ہیں وہ اسے اپنا امتحان سمجھتے ہیں اور اللہ سے اپنے اس عہد کو استوار کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں کہ پالنے والے ہم تیرے ہی لیے ہیں، ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تیرے ہی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے موت تو ہر ایک کے لیے ہے، جو کافر ہے اسے بھی بالآخر موت کی طرف جانا ہوتا ہے، لیکن کافر میں اور مومن میں یہ فرق ہے کہ کافر بجبر و اکراہ موت کی طرف جاتا ہے، جب اس کی اس مادی زندگی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تب بحالت مجبوری وہ ظاہر ہے جاتا ہے اللہ کی طرف۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کیے رہتا ہے، اور پھر جب اس طرح سے مومن اپنے عہد کو استوار کرتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے خوشخبریاں آتی ہیں۔ خوشخبری سنا دو صابرین کو۔ اب یہاں قابل غور بات ہے کہ خداوند عالم صبر کے کیا معنی بتا رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے عرف عام کے زبان میں بعض دینی اصطلاحات کے معنی بہت تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہم صبر کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی برے حالات ہوں، اچھائی ہو برائی ہو، حق و باطل ہو، اس کے سامنے سرنڈر کرتے چلے جاؤ، ہم صبر کے یہ معنی سمجھتے ہیں۔ لیکن کلام پاک نے اور دین اسلام نے جو صبر کا ہمیں مفہوم دیا، تو صبر برائی کے مقابلے میں استقامت کا نام ہے۔ صبر کا مطلب یہ قوت برداشت ہونی چاہیے تمہیں۔ جب تمہارا امتحان لیا جائے تو تم اس بات کو سوچو کہ تم اللہ کے لیے ہو اور تم اپنے اس امتحان میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہو، باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ، حق کا دامن پکڑے رہو، اچھائی کی طرف سے، ہدایت کی طرف سے تمہارے قدم لڑکھڑانے نہ پائیں۔ یہ صبر کے معنی ہیں، اور جس کا خلاصہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں ہے کہ بلا شبہ ہم اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں۔ ہم صبر و صلات کے اپنی طاقت حاصل کیے ہوئے ہیں، اور جب صبر و صلات سے طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ پھر اس کے بعد نہ خوف کی کوئی حیثیت رہتی ہے، نہ بھوک کی کوئی حیثیت رہتی ہے، نہ نقص اموال کی اور نہ جانوں کے نقصان کی۔ یہ خداوند عالم نے ہمیں زندگی کے حقائق بتائے، یہ ہمیں وہ طاقتیں بتائیں جو ہمیں قوت ایمانی عطا کرتی ہے، یہ وہ ہمیں نقطۂ نظر بتایا جو بصیرت ایمانی عطا کرتی ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور پھر یہی ہدایت پانے والے ہیں، خداوند عالم نے کہا یہی ہدایت پانے والے ہیں، یعنی ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو تم جو دن رات اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کہا کرتے ہو، جو تمہاری دعا کا بہت اہم جز ہے، خداوندہ دکھا ہمیں ہدایت کا راستہ، تو دیکھو یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ وہ ہیں جن پر ہمارے انعام نازل ہوتے ہیں۔ انسان بھی تو یہی دعا مانگتا ہے، اسے یہی دعا سکھائی گئی ہے کہ دکھا ہمیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، کو دیکھ لو یہ ہیں تمہارے راہ ہدایت کے رہبر، یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہماری نعمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ وہ ہیں جن پر صلاۃ السلام آتا ہے، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ پیغام خدا کی کتاب دے رہی ہے۔ اور ناظرین کرام، کربلا سے پیغام آ رہا ہے، کربلا سے پیغام آ رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے جو تم سے وعدے کیے ہیں، اللہ نے جو تمہیں حقائق بتائے ہیں، دیکھو ان حقائق پر عمل کس طرح سے ہوتا ہے۔ صبر و صلات میں کیا طاقت ہوتی ہے، کس طرح قتل ہونے کے باوجود خداوند عالم انسان کو زندگی جاوداں عطا کرتا ہے، کس طرح اس ایمان کی طاقت کے بعد، صبر و صلات کی طاقت کے بعد انسان کس طرح اس ناقابل شکست قوت کا مالک بن جاتا ہے جس کے آگے خوف اور بھوک اور نقصان اور جان کے نقصان کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی۔ ناظرین کرام، آج 9 محرم ہے۔ 9 محرم یوم تاسوعا جسے کہتے ہیں، یعنی یہ وہ دن ہے
जिस दिन हमारे इमाम दुश्मनों की फौजों से घेर लिए गए थे। 3 तारीख से किल्लत आब है। 3 तारीख को उमर साद का लश्कर मैदान करबला में आया और नहर पर पहरे बिठा दिए गए, लेकिन इमाम अली मकाम के साथी जाते थे, जंग होती थी और दरिया से पानी आ जाता था। लेकिन 7 मुहर्रम के बाद इमाम के खैमों में पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची। एक तरफ ये कैफियत है खैमों के अंदर, और उधर 3 मुहर्रम से फौज उमर साद के मैदान करबला में दस्तों पर दस्ते आ रहे थे, यहाँ तक कि सारा मैदान करबला यजीदी फौजों से भर गया, जिनकी कम से कम तादाद 30,000 बताई जाती है, जिनके पास जंग आज़मा लोग हैं, मैदान जंग के माहिर हैं, हथियारों की कसरत है, वसाइल की कसरत है, सभी कुछ दुनियावी नेमतें जिनके आगे इकट्ठी हैं। ये उमर साद का लश्कर है और फरात के किनारे जिनका कब्जा है। इमाम हुसैन का लश्कर उससे पहले 2 मुहर्रम को करबला में पहुंच गया था, लेकिन इन 2 लश्करों का फ़र्क समझने की कोशिश करें कि इमाम के साथ जो लश्कर आया है इबादत गुजारों का है, नमाज गुजारों का है, अल्लाह पर यकीन करने वालों का है, मुत्तकीन का लश्कर। बूढ़े भी हैं, ख़वातीन भी हैं, गोदों के बच्चे भी हैं। इमाम इस लश्कर को लेकर 2 मुहर्रम को मैदान करबला पहुंच चुके थे। उमर साद के लश्कर का रुख हुकूमत राय की तरफ, हालांकि उसका अपना कौल है कि मैं जानता हूँ हुसैन को कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है जिसके बाद बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, लेकिन मैं क्या करूँ, राय की हुकूमत मेरी आँखों की ठंडक है, जो राय की हुकूमत के हुसूल के लिए नवासा रसूल के मुकाबिल हज़ारों का हथियारबंद लश्कर लेकर आया है। और इमाम आले मकाम के लश्कर के लिए किसी ने क्या खूब कहा है, जाती है किस शिकोह से रन में खुदा की फौज, जाती है किस शिकोह से रन में खुदा की फौज, जन्नत का रुख किया है शह करबला की फौज। ये वो लश्कर है जिसका रुख जन्नत की तरफ। और फिर तारीखें बयान करती हैं कि 9 मुहर्रम असर के वक्त इमाम अली मकाम अपने खैमे के बाहर बैठे थे और कुछ नींद आने लगी थी कि इतने में जनाब ज़ैनब की घबराई हुई आवाज़ आई, भैया घोड़ों के टापों की आवाज़ बहुत करीब से आती है, आप चौंके। आपने देखा फौज यजीद ने अचानक हमला कर दिया। हज़रत अब्बास करीब हैं, हज़रत अब्बास से कहा इनसे पूछो इस वक्त हमले की क्या वजह है। हज़रत अब्बास जाते हैं, हज़रत अब्बास के साथ 20 असहाब हुसैनी भी हैं और उन 20 में हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर भी हैं, हज़रत ज़ुहैर इब्न कैन भी हैं और इमाम का मैसेज लेकर जा रहे हैं कि इस वक्त इस बेवक्त हमले की क्या वजह है। और वहाँ से जवाब लेकर आते हैं कि लश्कर वालों ने कहा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का पैगाम आया है कि या तो हुसैन से बैत लो या हुसैन को कत्ल कर दो। और कुछ और भी था, जमली ज़बान से
بڑی مشکل سے نکلتا ہے کہ اس نے یہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ اور بعد قتل حسین کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کر دیں. میں جانتا ہوں اس سے مرنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, لیکن اس طرح وہ جانے والا ہی نہیں بلکہ اس کا خاندان اور قبیلہ بھی رسوا ہو جاتا ہے. عزت و ذلت کو دینے والا تو خدا ہے, کون دنیاوی طاقت کسی سے عزت کو چھین سکتی ہے. اب جا کر امام کو یہ پیغام حضرت عباس نے دیا کہ بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں, 1 رات کی مہلت ہمیں نمازوں کے لیے دے دیں. پھر آپ نے کہا عباس خدا جانتا ہے مجھے اللہ کے ذکر سے اور نمازوں سے کتنی رغبت ہے. کچھ لوگوں نے منع کیا, کچھ لوگوں نے عربوں کی غیرت کا واسطہ دیا. غرض حضرت عباس 1 رات کی مہلت لے کر آ رہے ہیں. اچھا, اس دوران جب حضرت عباس فوج یزید کا پیغام لے کر امام کی طرف آ رہے تھے تو حبیب ابن مظاہر, زہیر ابن قین یزید کے فوجیوں کو سمجھا رہے تھے کیا کر رہے ہو تم, کدھر جا رہے ہو, نواسۂ رسول کے خلاف تم سفارہ ہوئے ہو. کیسے وفاشار امام کے ساتھی تھے کہ بدترین خلائق لوگوں کو بھی امام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. شاید کسی کے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو جائے, شاید کوئی راہ راست کی طرف آ جائے, اور آئے لوگ راہ راست کی طرف. چند ہیں لیکن ان کے نام تاریخ میں جگمگا رہے ہیں کہ کچھ لوگ شب عاشور امام کی طرف آئے, اور حضرت حر جو ہیں وہ عاشور کے دن ظاہر ہے کہ فوج یزید کو چھوڑ کر امام کے لشکر کی طرف تشریف لائے ہیں. اب جب شام ڈھلنے لگی, رات ہو گئی, امام نے اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا. قابل غور بات ہے کہ ایک خیمے میں وہ سب لوگ اکٹھے ہیں کہ جنہیں پتہ ہے کہ اگلے دن جنگ ضرور ہوگی. 3 دن کے پیاسے بھی ہیں, کچھ کے ساتھ خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور اپنے امام کا خطاب سن رہے ہیں. وہ امام جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہے, وہ امام جو انہیں موت سے زندگی کی طرف بلانے والا ہے. امام کا خطبہ شروع ہوا ہے. اب ناظرین کرام, خطبے سے پہلے میں ایک بات تو ظاہر ہے کہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی. دیکھیے, مہلت لی جاتی ہے جنگ سے پہلے تاکہ اپنی طاقت جمع کر لی جائے, تاکہ اپنے مددگاروں کو بلا لیا جائے. امام جانتے ہیں کہ جس طرح سے وہ گھیر لیے گئے ہیں اب کوئی مددگار ان تک نہیں پہنچ سکتا, کوئی مدد ان تک نہیں آ سکتی. رسل و رسائل کے سارے وسائل منقطع ہو چکے ہیں. اب پھر اس رات کی مہلت کی کیا اہمیت ہے, تو دیکھیے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ مہلت تیاری کے لیے لی جاتی ہے. فوج یزید بھی تیاری کر رہی تھی. ہر تھوڑے دیر بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی, کوئی اور لشکر آ گیا, کوئی اور دستہ فوج کا آ گیا, اور امام کا لشکر بھی تیاری کر رہا تھا. ہاں, کفر کی تیاری اور ہوتی ہے, امام کی تیاری اور ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کفر جو ہے وہ دنیاوی چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے, اور امام بھی تیاری کر رہے تھے, اپنی طاقت کو جمع کر رہے تھے صبر و نماز کے ساتھ. یہ صبر کی رات تھی, نماز کی رات تھی, نمازوں کی رات تھی. اگلا دن صبر کا امتحان ہونے والا تھا, اور امام اب اس کی تیاری کے لیے, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب فوجوں کو لڑنا ہوتا ہے تو اپنے سپاہیوں کو بھی ظاہر ہے کہ مضبوط کرتے ہیں, انہیں بھی حوصلے دلاتے ہیں
امام بھی اپنے سپاہیوں کو لیے بیٹھے ہیں، جن میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ حضرت قاسم بھی بیٹھے ہوئے تھے، 10-12 سال کی عمر ہے۔ بوڑھے بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی ہیں، مسلم ابن اوسجہ جیسے بھی ہیں۔ اور امام کا خطبہ شروع ہوا، تمام حمد اللہ کے لیے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اور ہر خوشی و غم ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ ناظرین کرام، حسین کے پیغام کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کیجئے۔ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو، تمہیں جب کچھ ملتا ہے تبھی تم شکر ادا کرتے ہو، نہیں، خوشی اور ہر غم ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ صاحبان ایمان کو جب کچھ دنیا میں ملتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس پر شکر واجب ہوتا ہے، اور جب مصیبتیں پڑتی ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کی صلات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں آتی ہیں، اس لیے شکر ادا کرو اس کا۔ ناظرین کرام، 3 دن کے پیاسے، جن کی زیادہ سے زیادہ تعداد 120 بتائی جاتی ہے، جنہیں پتہ ہے کہ کل موت سے ہم آغوش ہونا ہے، کہاں تاریخ یہ منظر دکھائے گی کہ وہ صبر و سکون سے بیٹھے ہوئے اپنے سالار لشکر کی بات سن رہے ہیں، جو انہیں حیات جاویداں کی طرف لے جا رہا ہے، کہ مصیبت اور آرام، خوشی اور غم ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اور پھر کہا، اور اس کا شکر ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے نبوت کے باعث ہمیں عزت دی، نبوت کے باعث ہمیں عزت دی، قرآن کا علم دیا، دینی معلومات کا خزانہ عطا کیا، اور ہمیں سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا قلب عطا کیا۔ اب یہ ہے کربلا کا پیغام، کہ سوچنے کی کوشش کرو اے ایمان والو، تدبر اور تفکر کرو کہ اللہ کی نعمتیں ہوتی کیا ہیں۔ اللہ کی نعمتیں یہ ہوتی ہیں کہ جسے اللہ قرآن کا علم عطا کرے، دینی معلومات کا خزینہ عطا فرمائے، اور جو خداوندہ جن کو دیکھنے والی آنکھیں، یعنی عبرت حاصل کرنے والی آنکھیں، جو اس کائنات کے پیچھے خالق کائنات کو دیکھ سکیں، جنہیں خداوند عالم نے اپنے نور سے روشن کیا ہو، وہ کان جو نصیحت کی بات سن سکیں، وہ قلب جو سمجھ سکے، جو کائنات کے سر رموز کو سمجھ سکے، جو خداوند عالم کی دعوت پر لبیک کہہ سکے، جسے یہ مل گیا، جسے آگاہی مل گئی، جسے شعور مل گیا، جسے روشنی مل گئی، جسے ایمان مل گیا، وہ کتنا بھی مصیبتوں میں ہو، وہ خسارے میں نہیں ہوتا ہے، وہ خسارے میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہر قدم کامیابی کی طرف جانے والا ہوتا ہے۔ اور پھر کتنا بڑا اعزاز عطا ہوا ہے ان لوگوں کو جو امام کے سامنے بیٹھے ہیں، کہ آپ فرما رہے ہیں، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، میں نے اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور اپنے اعزہ سے زیادہ ادائے حق کرنے والے اعزہ کسی کے نہیں دیکھے۔ پوری تاریخ انسانی کو چیلنج کر رہے ہیں امام عالی مقام، دیکھو کہیں ایسے وفادار دیکھے ہیں تم نے، جو خوف میں، بھوک میں، نقص اموال اور نقص ثمرات، ہر اس کے لیے جان و مال کے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے کتنی خوشی سے تیار ہو کر آئے ہیں، کس خوشی سے موت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، کل دشمن ضرور جنگ کرے گا، میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے کو اپنا مرکب بناؤ، اور جہاں بھی امن کی جگہ ملے وہاں چلے جاؤ، میں اپنی بیعت کا قلادہ تمہارے گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں۔ ہاں، لوگوں کے دلوں میں یہ آیا ہوگا،
آقا ہم آپ کی قیادت میں موت کو تلاش کرتے ہوئے تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں. بصرے کے ناصران امام حسین بصرے سے مدینہ پہنچے، مدینہ سے امام عالی مقام کے ساتھ ساتھ کربلا آ رہے ہیں کہ ہم تو کب سے موت کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے پیچھے چلے آ رہے ہیں. اب جب ایک رات کا فاصلہ رہ گیا کہ ہم اپنی منزل مقصد پر پہنچ جائیں تو ہم کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے ایک اور اپیل کی، اچھا تم نہیں جانا چاہتے، ایسا کرو میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤ، کہ شاید یہ بات کہ امام کے عزیزوں کو بچانا ہے یہ انہیں ایک جواز فراہم کر دے کہ وہ اس موت کے میدان سے باہر چلے جائیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ لوگ صرف میری جان کے طالب ہیں، اور جب مجھے قتل کر دیں گے تو کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے. گویا آپ کہہ رہے ہیں دیکھو تم میں سے ہر ایک کے لیے زندگی کا راستہ کھلا ہوا ہے، تمہارا کسی کا پیچھا نہیں کریں گے. اب امام کا خطبہ اختتام تک پہنچا تھا. حضرت عباس کھڑے ہوئے اور فرمایا مولا یہ آپ نے کیا کہا؟ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، خدا ہمیں وہ روز بد نہ دکھائے. پھر آپ اولاد عقیل کی طرف مخاطب ہوئے، اچھا تمہارے لیے تو مسلم کا قتل ہونا ہی بہت بڑا سانحہ ہے، تم لوگ چلے جاؤ. اور انہوں نے کہا مولا آپ کے بعد زندہ رہنے میں کیا لطف ہے. غرض یہ اعزہ تھے جن کے لیے مولا نے فرمایا تھا کہ اس سے زیادہ ادائے فرض کرنے والے اعزہ میں نے کہیں نہیں دیکھے. ماضی کوئی نہیں، مستقبل کو بھی مولا چیلنج کر رہے ہیں. اور پھر اب کچھ صحابہ کے بارے میں کہا تھا، صحابہ میرے صحابہ سے زیادہ وفادار صحابہ کسی کو نہیں ملے. مسلم نے اوسجا کھڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہیں، کوفے کے رہنے والے ہیں، بازار میں خطاب خرید رہے تھے کہ اپنے دیرینہ دوست حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہوئی اور پوچھا حسین کی کیا خبر ہے. حبیب کے پاس خط آ چکا تھا مولا کا. حبیب نے کہا مسلم حسین گھیر لیے گئے. اور پھر مسلم فوراً اس خضاب کو زمین پر پھینکتے، داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں اب تو یہ داڑھی نصرت حسین کرتے ہوئے خون سے رنگی جائے گی. تو جو اس طرح سے جان کا نذرانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ مولا سے کیا فرماتے ہیں، آپ کو چھوڑ دیں، آپ کو چھوڑ دیں، خدا کی قسم میں دشمنوں کو اپنے نیزے سے ماروں گا جب تک کہ نیزہ میرے ہاتھ میں ٹھہر سکے گا. میں ان سے تلوار سے جنگ کروں گا جب تک کہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اور کوئی ہتھیار میرے پاس نہ رہا تو انہیں پتھر ماروں گا یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں اپنی جان دے دوں. پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، سعید ابن عبداللہ حنفی. ان کی فضیلت یہ ہے کہ مولا کی نماز کی حفاظت کرتے ہوئے یہ شہید ہوئے ہیں اور کہتے ہیں بخدا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حق غائبانہ طور پہ ادا کر دیا. بخدا مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر میری لاش جلا دی جائے، پھر میری خاک ہوا میں منتشر کر دی جائے، اور ایسا 70 دفعہ بھی ہو تب بھی میں یہ چاہوں گا کہ ہر مرتبہ آپ کے قدموں پہ جان نکلے. زہیر ابن قین یاد ہوگا کہ جو راستے میں ملے تھے امام عالی مقام سے بچ کے چل رہے تھے کہ امام نے بلایا آئے، اور پھر یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے صبر کی طاقت. جا کہتے ہیں میں نے حسین کے ساتھ مرنے کا عزم کر لیا ہے. اس طرح ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو اس طرح دلوں کی حالت بدل جاتی ہے، اس طرح انسان قوت کا حاصل ہو جاتا ہے، کا حامل ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں مولا مجھے مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، ایسا 1000 مرتبہ بھی ہو تو قبول ہے، لیکن آپ کے جوانوں سے یہ مصیبت مل جائے.
ناظرین محترم، یہ جانثارانے امام علی مقام تھے، اور پھر رات کس طرح جگمگا رہی تھی، اور دوسرے دن وہ دن آنے والا ہے کہ نہ حبیب ابن مظاہر ہوں گے، نہ مسلم نے اوسجا ہوں گے، نہ بریر حمدانی ہوں گے، نہ سعید ابن عبداللہ حنفی ہوں گے، اور یہاں تک کہ آپ کے خیموں کے سارے جنگ آزما خاک کربلا پہ زندگی جاویدہ سے ہم نثار کہ ہم کنار ہو کر سو رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اب امام کے چاروں طرف نہ علی اکبر ہیں نہ عباس ہیں۔ امام صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں، ہے کوئی ہمارا مددگار جو ہماری مدد کو، ہے کوئی ہمارا ناصر جو ہماری نصرت کا۔ راوی لکھتے ہیں کہ خیمے سے رونے کا شور بلند ہوا، اللہ نبی کا نواسا اتنا تنہا رہ جائے۔ ایک نکتہ بتاتے چلوں کہ امام اس وقت کس کو بلا رہے تھے۔ ناظرین محترم، امام کو معلوم تھا کہ فوجوں کا حصار توڑ کر کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ امام تاریخ کو آواز دے رہے تھے، کون ہے جو ہمارے پیغام کو سنتا رہے گا، کون لوگ ہیں جو ہمارے پیغام پر لبیک کہتے رہیں گے، خواہ وہ کسی زمانے میں ہو، خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمیں اور آپ کو مولا آواز دے رہے تھے، ہے کوئی ناصر جو میری مدد کرے۔ اور پھر جب آپ نے خیمے کی طرف رجوع کیا تو پتہ چلا کہ ایک بیمار اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ میرے مظلوم امام جن کی نصرت کے لیے یا ایک ناتواں آ رہا تھا یا ایک 6 ماہ کا بچہ آ رہا تھا، حضرت علی اصغر کے مصائب بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بس روز عاشورہ جب ہم امام کی زیارت پیش کرتے ہیں تو ایک منظر ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، ہم 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے بڑھتے ہیں۔ کیا بات یاد دلائی جا رہی ہے؟ یہ اس مظلوم کو یاد دلایا جا رہا ہے جس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ لہو لہان تھا، تیر سے زخمی ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ ماں کو کیا جا کے دیں گے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر خیال آتا ہے خیمے میں خالی گود کیسے جائیں گے، پھر پیچھے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ غرض 7 دفعہ آگے بڑھتے ہیں، 7 دفعہ پیچھے بڑھتے ہیں۔ مولا، اس بچے کو اٹھانے کی طاقت کہاں سے آپ کے ہاتھ میں، اس کو لے جانے کی طاقت کہاں سے آپ کے ہاتھ میں آئی؟ تو ہمیں روایتیں بتاتی ہیں جب آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے جا رہے تھے تو کہتے جاتے تھے، خداوندہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کر رہا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بلا شبہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ تو دیکھو صبر کی طاقت کو دیکھو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی طاقت کو دیکھو۔ مولا، ہم سلام کرتے ہیں آپ کی قربانی کو، جو بظاہر سب سے چھوٹی ہے لیکن سب سے بڑی قربانی ہے۔ اے بارقہ قوت اسلام کے جوہر، 6 ماہ کی مدت میں قیامت بنا، ڈرنے سے مجاہد علی اصغر، علی اصغر، جس وقت ہوئی مور تیرے خون گلو کی، پورا ہوا شبیر کے ایثار کا دفتر، ڈرنے سے مجاہد علی اصغر، علی اصغر۔